بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان شخص کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ دعا قبول ہوتی ہے جو اس کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہے، اور دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ مامور ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو وہ مامور فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے اسی مثل تمہارے لیے بھی ہو۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 5۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے نصیحت کیجیے۔ انہوں نے کہا، تم نے مجھ سے وہی سوال کیا ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہر معاملہ کی ابتدا ہے، اور تم پر جہاد کرنا فرض ہے، کیونکہ یہ اسلام کی ربانیت ہے، اور اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کو لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمان میں تمہارے لیے باعث رحمت اور زمین میں تمہارے لیے ذکر خیر کا باعث ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1351۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لہسن اور پیاز کا ذکر کیا گیا۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے لہسن زیادہ تیز ہے، کیا آپ اسے حرام قرار دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کھاؤ، اور تم میں سے جو شخص اسے کھائے وہ اس مسجد کے قریب نہ آئے جب تک اس کی بو ختم نہ ہو جائے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2261۔